السلام علیکم جناب، بحریہ انکلیو اور آپ کا B17 اور جو تیسری سوسائٹی گلبرگ گریس ہے، اس کے کمپیریزن کروں اس سیریز کی جو دوسری ویڈیو میں بنانے لگا ہوں، اور تیسری ویڈیو کے اندر انشاءاللہ میں کنکلوژن کی طرف آؤں گا۔ تو جی میں بات کر رہا تھا بحریہ انکلیو کے اندر، اگر آپ کبھی رات کے ٹائم پہ وزٹ کریں تو آپ کو حیرت ہوگی، وہاں بڑے بڑے پلازے اور مالز ٹائپ کے اور اپارٹمنٹس نظر آتے ہیں، بن چکے ہیں بہت زیادہ جو چیزیں بنی ہوئی ہیں، لیکن اگر آپ رات کو وہاں پہ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے ادھر کی ہولناکی دیکھ کے۔ وہ بالکل ویران جگہ ہے جناب، وہاں پہ کوئی بندہ ہے نہ بندے کی ذات ہے وہاں۔ آپ اگر تمام بلاکس میں دیکھیے تو جیسے جیسے آپ اندر بحریہ انکلیو کے جاتے رہیں گے، وہاں پہ آپ کو حیرت ہوگی یہ دیکھ کے کہ وہاں پہ یہ ساری چیزیں خالی پڑی ہوئی ہیں۔ ایک ایسے لگتا ہے کسی آسیب زدہ جو علاقے میں آپ آ گئے رات کے ٹائم، خاموشی، سناٹا اور زندگی کی کوئی جسے کہتے ہیں رمق، یا زندگی کی کوئی رونق نہیں نظر آتی ہے آپ کو نا۔ تو آپ بڑے حیران ہو جائیں گے وہاں پہ یہ چیز دیکھ کے۔ تو بتانے کا مقصد جناب یہ ہے کہ جو بحریہ انکلیو ہے اس کے اندر یہ ساری کمرشل پروجیکٹس بہت زیادہ بن چکے ہیں، فلیٹس بن چکے ہیں، شاپس بن چکی ہیں، لیکن وہ آباد نہیں ہوئی۔ وہاں پہ آبادی کی ریشو اتنی زیادہ نہیں ہے، پھر وہاں پہ وہ ان کی آباد ہونے کا جو تناسب ہے وہ بھی بہت کم ہے۔ لوگوں کی انویسٹمنٹ کروا دی گئی، خاص طور پہ جی اوورسیز کے ساتھ میں بڑی ہمدردی ہوتی ہے، یا جو دوسرے شہروں کے لوگ ہیں انہوں نے یہ سوچ کے جی کہ بحریہ انکلیو تو پتہ نہیں کیا چیز ہے، وہاں پہ انویسٹمنٹ کی انہوں نے اپارٹمنٹس میں، شاپس میں، وہ ساری ویران پڑی ہیں جی۔ دکانیں لینے والا کوئی نہیں ہے، جو چند ایک دکانیں ہیں تو بندہ اس کو دیکھ کے ایسے سمجھتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ یہ فیلنگ جب میں نے جب رات کو بحریہ انکلیو کو دیکھا تو مجھے تو ایک ہال سا آ گیا، مجھے حیرت زدہ رہ گیا میں کہ جی بحریہ انکلیو کے کیا حالات ہیں یہاں پہ، لائف رات کے ٹائم پہ کس طرح کی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جناب، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ بحریہ انکلیو کے اندر جو بجلی ہے وہ بہت ہی مہنگی ہے۔ اس کا کوئی میں نے اپنے چینل پہ بھی جی ایک ویڈیو لگائی تھی جس میں ابھی سردیوں کے اندر، یعنی کہ جو سردیاں ابھی گزری ہیں 2020-21 کی سردیاں، اس میں جناب لوگوں نے باقاعدہ مظاہرہ کیا وہاں پہ، اور بحریہ کے رہائشیوں نے بحریہ ٹاؤن کے خلاف، انتظامیہ کے خلاف مہنگی بجلی دینے پہ شدید مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے بلوں کو درست کیا جائے اور ہم اتنی مہنگی بجلی نہیں خرید سکتے۔ تو اگر یہ تو جو عام بندوں سے جب میری ڈسکشن ہوئی، انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ بحریہ انکلیو کے اندر جو بجلی کے بل عام سردیوں میں 20-20 ہزار روپے تک کے بل وہ دینے پہ مجبور ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ابھی تو یہ سردیاں ہیں اور اگر گرمیوں میں جائیں گے تو ہم 50 سے 60 ہزار روپیہ مہینہ بل دیں گے۔ یہ ایک عام مطلب جنرل ایک درمیانے طبقے کے بندے نے مجھے بات کہی، جس کا بہت بڑا کوئی محل نہیں تھا بحریہ انکلیو میں۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ ابھی اگر سردیوں میں 20 ہزار روپے تک کا بل ان کا آیا ہے جس کے خلاف وہ مظاہرہ کر رہے تھے، تو واقعی یہ سوچنے والی بات ہے کہ گرمیوں میں کیا ہوگا۔ بہرحال اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے بحریہ انکلیو کے اندر جس طرح بحریہ کے تمام اس پروجیکٹس میں یہ ہوتا ہے کہ اینول آپ سے یا منتھلی چارجز بھی لیے جاتے ہیں، وہ پھر ڈیفینیٹلی یہ ایک آپ کی اپنے سوچ کے اوپر ہوتی ہے کہ آپ اس کو افورڈ کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو آپ خوش ہوں گے، لیکن اگر آپ متبادل سوسائٹیز کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ ساری چیزیں دیکھ کے ہی جائیں گے کہ بحریہ انکلیو میں رہائش یا رہنا بہت مشکل ہے۔ اگین گلبرگ گرینز، بحریہ انکلیو اور B17 تینوں میں سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ ایک گاڑی کے ساتھ تو آپ ان سوسائٹیز میں رہ ہی نہیں سکتے ہیں۔ ان سوسائٹیز کے اندر کوئی پبلک ٹرانسپورٹ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ تو جناب یہ بالکل حقیقت پسندانہ باتیں میں کہہ رہا ہوں، تاکہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی یہ ڈسکشن کمپلیٹ نہیں ہوئی، لیکن بتانے کا مقصد یہی ہے اگین کہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں لائف کا حصہ ہیں، اور آپ کو بہت ساری چیزوں کو ایکسیپٹ کر کے آگے جانا ہوگا۔ کیونکہ اب جس تیسری سوسائٹی کی طرف میں آ رہا ہوں وہ ہے ہماری B17 کے اندر جو مسائل یا جو چیزیں ہیں، جب آپ B17 پہنچتے ہیں جی ٹی روڈ سے گزر کے تو ایک خوفناک ٹریولنگ یا ایک بہت اعصاب شکن آپ سفر کر کے پہنچتے ہیں جو انسان کو بہت زیادہ تھکا دیتا ہے۔ میں اپنے پرسنل اس کے اوپر کبھی بھی نہیں بتاؤں گا کہ میں کیوں اس پہ نہیں تھکتا ہے، میں کیونکہ موٹر وے کو استعمال کرتا ہوں، میں جی ٹی روڈ سے نہیں آتا، لیکن ہر بلاک کو موٹر وے سوٹ نہیں کرتی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جناب جب آپ جب B17 پہنچتے ہیں جی ٹی روڈ کے اعصاب شکن سفر سے، تو آپ کے اندر جو ہے نا ایک خوف کی جھرجھری سی آ جاتی ہے، اور جو لوگ
شروع میں پہلی دفعہ آ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ تو ہم کدھر پہنچ گئے ہیں، ٹیکسلا لگ گیا، یہ کدھر آ گئے ہیں، یہ تو شہر سے دور ہے. بالکل جناب، وہ ایک وجہ وہ ہے فرسٹریشن کا لیول جو آپ کا بڑھ جاتا ہے، کیونکہ آپ یہ ساری چیزیں بھگت کے سفر کر کے پہنچے ہوتے ہیں. اور متبادل اگر جس طرح میں نے بتایا موٹر وے ہے، تو وہ موٹر وے کی ایکسیس بھی یقین کریں کوئی بہت اچھی نہیں ہے. یہ ویڈیو بھی میں اگر پچھلی دیکھیے میں موٹر وے سے آ رہا تھا، اور یہ دوسرا جو پارٹ یہ بھی میں موٹر وے سے نکل کے اب میں اپنے B17 کی طرف جا رہا ہوں. تو یہ ایک اچھا خاصا 8-10 منٹ کا ٹائم لگا دیتا ہے، اور رات کے وقت یہ رستہ جس طرح ابھی رات کی طرف جا رہے ہیں تو یہ خطرناک ہو جاتا ہے. یہاں پہ اکثر ہم نے جو ہے وارداتیں ہوتے دیکھی ہیں، اور ہمیں معلوم ہوا کہ ہماری سوسائٹی نے خاص طور پہ B17 نے کہا کہ جی اب رات کو اس وابڈا ٹاؤن اور B17 کے درمیان والے راستے سے نہ سفر کریں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایکسیس بڑی خطرناک ہے. یہ سنجانی روڈ اگر آپ یہاں سے آتے ہیں تو رات کے ٹائم یہ سنجانی بازار تک جاتے ہوئے بھی کافی ہولناکی ہے اس میں. تو متبادل راستہ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، اور اس کا اپنا انٹرچینج جس کے اوپر لوگوں نے اربوں روپے کی جی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. اسپیشلی آپ کا F بلاک بن رہا تھا اس ٹائم، ہم نے سنا پھر G بلاک تو بکا ہی اس کے اوپر ہے بالکل کہ جی یہاں موٹر وے انٹرچینج ہوگا، لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اب ایکسیس کے حساب سے بات کروں تو اس کے چلیں جی B17 کی تھوڑا جو فائدہ جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایئرپورٹ آپ کے نزدیک ہے. پھر یہاں پہ ہونے والی جو کنسٹرکشن ہے، اسپیشلی جو مالز وغیرہ جو بن رہے ہیں، اس سے کافی زیادہ اکنامک ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں. سیکٹر کے اندر ڈیولپمنٹ ریٹ بھی زیادہ ہے، مگر ہم اس کو ایسے انڈیکیٹر کے طور پہ نہیں شو کروانا چاہتا میں کہ جی یہ کوئی بہت بڑی اچیومنٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا نا. تو B17 کے اپنے جی فوائد اور نقصانات ہیں، اور ان میں سے میں جناب اسی چیز کا احاطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر کہ B17 کے اندر جو چیلنجز ہیں وہ باقی سوسائٹیز کا بھی پارٹ ہے. B17 کے اندر وہ والا سین نہیں ہے کہ جی آپ کو اینول کوئی پیسے دینے پڑتے ہیں جس طریقے سے بیریا انکلیو کا میں نے بتایا. اور B17 میں اگر آپ رہ رہی ہیں تو کم از کم انہوں نے بنیادی مرکز ایک بنایا ہوا ہے ہیلتھ کا، ایک ایجوکیشن کے لیے. جی اسکولز کافی زیادہ ہیں، وہ انشاءاللہ اسکولز کی بھی سیریز میں شروع کروں گا اور ان کا انٹرویو کروں گا کرونا کے بعد انشاءاللہ. تو بتانے کا مقصد ہے B17 کے اپنے پرو اینڈ کونس موجود ہیں. اب ہم نے صرف جنرل ابھی سٹارٹ کیا ہے، اب ہم کچھ سلیکشن کرائٹیریا اگلے ویڈیو کے اندر، یا ہم ان تینوں میں سے کہ پہلے نمبر پہ کون سی سوسائٹی ہے، دوسرے پہ کون سی ہے اور تیسری کون سی ہے، ان کے جو ہم سلیکشن کرائٹیریا یا آپ چیک لسٹ انڈیکیٹرز میں رکھ لیتا ہوں جن کے اوپر میں ایک نمبر لگاتا جاؤں گا، اور وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا. جس میں سے سب سے پہلا ہیلتھ آ جائے گا، دوسرا ایجوکیشن آ جائے گا، تیسرا ایجوکیشن کیونکہ بیریا انکلیو میں اگر آپ دیکھیں وہاں کوئی اسکول مطلب اس طریقے سے ہے نہیں. وہاں ایک بیکن ہاؤس کا آپ نے دیکھا ہے، ہر کوئی بیکن ہاؤس کا اس اسکول کو افورڈ نہیں کر سکتا. بہرحال B17 میں اچھے خاصے اسکولس ہیں، اور اسی طرح گلبرگ گرینز کی بھی میں حالات اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. ہیلتھ، ایجوکیشن اور ہم ایکسیس. پھر چوتھا پوائنٹ ہم رکھ لیں گے کہ ایکسیس میں مطلب کہ ملٹیپل ایکسیس ہیں کہ نہیں ہیں. چوتھا پوائنٹ جو میں رکھوں گا وہ ہو جائے گا آپ کا ایئرپورٹ کے ساتھ آ جائے گا. پانچواں جی ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر. چھٹا کہ جی ڈیلیوری لوگوں کو کی ہے کہ نہیں. اور ساتواں کوئی پوائنٹ میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ جس کے بیسس پہ میں کوشش کروں کہ 10 کوئی پوائنٹس انشاءاللہ بنا کے، اور پھر ہم تینوں سوسائٹیز کو مارکس دیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو بتایا جائے. اور ان ٹرمس آف انویسٹمنٹ بھی انشاءاللہ ایک پوائنٹ میں ڈالوں گا کہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ کیسی رہی ہے، اور اس کے علاوہ ان ٹرمس آف انویسٹمنٹ کے علاوہ اینڈ یوزر کی جو سیٹسفیکشن لیول ہے ان سوسائٹی میں رہتے ہوئے وہ کس طرح کا ہے یا ان کو کیا مسائل ہیں، اس چیز کو بھی انشاءاللہ میں کور کروں گا. تو بہت شکریہ جناب. السلام علیکم.